الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر بعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع بکبریائہ عتاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج تلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات عزیزان محترم، اس مجلس ایصال ثواب کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ حلقہ کی انتہائی مشہور و معروف آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر، تم خوب جانتے ہو کہ انسان پر، پوری انسانیت پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، یہ انسان ذکر کے قابل نہیں تھا۔ ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب یہ انسان ذکر کے قابل نہیں تھا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے انسان کو ملے ہوئے پانی سے خلق کیا۔ نبتلی، مقصد یہ تھا کہ ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو چونکہ انسان کا امتحان لینا تھا اس لیے ہم نے انسان کو سمیع بنایا اور انسان کو بصیر بنایا۔ سمیع کے معنی سننے والا، بصیر کے معنی دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ السبیل، جب ہم نے سماعت اور بصارت کی دو طاقتیں انسان کو دے دی تو ہم نے اپنے راستے کی طرف اس کی ہدایت خود کی۔ اما شاکرم و اما کفورا، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ راستے پر آ کر شکر گزار بن جائے یا راستے کو ٹھکرا کر کافر ہو جائے۔ بڑے کے حضرات تشریف فرما ہے اور یہ جانتے ہیں کہ میرا نخل گفتگو ہمیشہ آیات قرآنی کی چھاؤں میں پروان چڑھتا ہے۔ ذرا رک کے سننا۔ انسان کے لیے پروردگار نے اس آیے مبارکہ میں جو میں نے آخر میں تلاوت کی، دو لفظ استعمال کیے، شاکر، کفور، شکر ادا کرنے والا، کفران نعمت کرنے والا۔ تو کوئی شاکر ہے، کوئی کفور ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک تو ہم آگے۔ دیکھو ذرا توجہ رکھنا، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے فکر پہ لے جا رہا ہوں، اور اب میرا طریقہ یہ ہے کہ صرف گفتگو نہ کرو بلکہ سننے والوں کو انوالو کر لو، تو فیصلہ تم سے کرواؤں گا۔ انسان شاکر، انسان کافر، ٹھیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم زمانے کی انسان خسارے میں، انسان شاکر، انسان کافر، انسان خسارے، تین لفظ ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین ہے، والزیتون ہے،
وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی اثر تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم ہے انجیر کے درخت کی، قسم ہے زیتون کے درخت کی، قسم ہے کوہ طور کی، قسم ہے امانت والے شہر مکہ. لقد خلقنا الانسان فی اثر تقویم. میں آپ جو اشارہ کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. مہینوں کے بعد تقریر کرنے بیٹھا ہوں. ابھی میں نے ایک آدھ تقریریں کی ہیں اور یہ گنا انشاءاللہ تعالیٰ جب ذکر محمد والے محمد شروع ہوگا یہ گنا وہ خود بخود راہ راست پہ آ جائے گا. اس لیے کہ میں نے ابھی لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا کہ وہ گلے منحوس ہیں جن سے ذکر محمد والے محمد نہ نکلے. تو انسان میں توجہ رکھنا، اس لیے کہ میں کچھ آیتیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اور وہاں سے سلسلہ آگے بڑھ جائے گا. انسان شاکر، انسان کافر، انسان خسارے میں، انسان اہل تقویم، انسان اسفل سافل. یہ میں قرآن کے الفاظ گنا رہا ہوں نا. انسان کے لیے اس نے کیا کہا اور اب آواز دی. انا سورہ عجیب و اس آیہ مبارکہ کو یاد رکھنا اور یہ آیہ مبارکہ کبھی تمہارے کام آ جائے گی. سورہ احزاب 33واں سورہ اس کی آخری سے پہلی والی آئے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اسے قبول کرو ہماری امانت کو. فابینا ان یحملنها. پہاڑوں نے انکار کیا، آسمانوں نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا اور یہ کہہ کے انکار کیا کہ مالک تیری امانت کا بوجھ بہت زیادہ ہے. وحملها الانسان. انسان نے آگے بڑھ کر اس بوجھ کو اٹھا دیا. انه کان ظلوما جہولا. انسان ظالم بھی تھا، انسان جاہل بھی تھا. عجیب مرحلہ فکر ہے. رکے رہنا اس لیے کہ اس مرحلے پر اب تمہارے سامنے فہرست کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. انسان سمیع، انسان بصیر، انسان شاکر، انسان کافر، انسان خسارے میں، انسان اثر تقویم، انسان اسفل سافلین، انسان ظالم، انسان جاہل. یہ میں تو نہیں دے رہا ہوں نا یہ فہرست، قرآنی فہرست دی ہے. اب تمہیں انوالو کر رہا ہوں کہ جب اتنی قسمیں قرآن کی نگاہ میں خود انسانوں کی ہے تو تم جو کہہ رہے ہو کہ محمد ہم جیسا تو کیجیے. جب اتنی قسمیں انسان کی خود قرآن میں ہے تو تم جو کہتے ہو محمد ہے ہم جیسا انسان، پھر مجھے پوچھنے کا حق ہے نا کہ کس جیسا. تو تمہارے انسان اور ہے، اس کا انسان اور ہے. اب میں آیت پڑھوں، ترجمہ بھی نہیں کروں گا. میرے سارے سننے والوں کے ذہن میں وہ آیت پہلے سے محفوظ ہے. یہ انسان تمہارے ہیں جو ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، شاکر بھی ہے، کفور بھی ہیں، اثر تقویم بھی ہیں، اسفل سافلین بھی ہے. یہ تمہارے انسان. اور اب اللہ کا انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم عجیب مرحلہ فکر پر لے آیا میں اور اس مرحلہ فکر پر روکوں گا. اب تمہید کو زیادہ طویل نہیں کروں گا، اس لیے کہ اسی مرحلے کے لیے میں نے رحمت دی تھی. تو تمہارے انسان اور ہے، اس کا انسان اور ہے. اب وہ جس انسان کو بھیجے اس کی اطاعت کرنی ہے، اپنے بنائے ہوئے کی نہیں. جسے وہ بھیجے اس کی اطاعت کرنی ہے. یہاں تک تو ہم آ گئے نا.
بہت آرام سے سننا, تمہید میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن جن مراحل سے گزرنا چاہ رہا ہوں ان مراحل پر رکنا ضروری ہے. دیکھو سورہ نساء میں پروردگار نے آواز دی اطاعت, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. یہ نوجوان بیٹھے ہیں اور میرا تو یہ مشن ہے کہ میں قرآن فہمی کو عام کروں اور نوجوانوں تک قرآن کے بعد مسائل کو جو بظاہر نظر نہیں آتے وہ پہنچا دوں. بظاہر نظر نہیں آتے وہ مسائل. تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی. تو تمہیں کیوں پیدا کیا؟ اطاعت کے لیے. ٹھیک ہے نا, ایک مقصد تمہاری خلقت کا کیا ہے؟ اطاعت. اسے ذہن میں رکھنا. یہ سورہ نساء میں, سورہ نحل میں کہا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تم ہمارا شکر کرو. تو ایک مقصد تمہارا کیا ہے؟ اطاعت. دوسرا مقصد کیا ہے؟ شکر. دو ہو گئے. دو. اب سورہ حدید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے انسان کو اس لیے بنایا کہ انسان عدل پہ چلے. یہ تیسرا مقصد ہے. سمجھ رہے ہو نا بھائی؟ بہت نازک مرحلہ فکر ہے اور توحید کو یہاں پہ ختم کروں گا, لیکن یہ آیتیں دیکھتے جاؤ. ہم نے انسان کو بنایا اطاعت کے لیے. ایک اطاعت کی عبادت. ہم نے انسان کو بنایا اطاعت کے لیے. ہم نے انسان کو بنایا شکر کرے. ہم نے انسان کو بنایا عدل کرے. ٹھیک. لعلکم تسلمون سورہ نحل. ہم نے انسان کو بنایا تاکہ یہ مسلمان ہو جائے, اسلام لے آئے. تو کیا چار الگ الگ کاموں کے لیے تمہیں بنایا ہے؟ یہ سوال ہے. اور اگر اس سوال کا جواب تم تک پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. عدل کرو, اطاعت کرو, شکر کرو, اسلام پہ عمل کرو. تو چار الگ الگ کاموں کے لیے بنایا نہیں, بنایا ایک کام کے لیے. کام ایک ہی ہے. اپنی نسبت سے اطاعت ہے, اس کی نسبت سے بھائی بہت توجہ, اپنی نسبت سے اطاعت ہے, اس کی نسبت سے شکر ہے, معاشرے کی نسبت سے عدل ہے, اور کائنات کی نسبت سے اسلام ہے. بہت رہے یہ بہت مشکل مسائل ہے, اور چونکہ بہت دنوں کے بعد ممبر پہ آنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تو بہت آرام سے بول رہا ہوں, لیکن میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا. اچھا, تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو بھی اطاعت کرے اللہ کی اور جو بھی اطاعت کرے رسول کی, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان اطاعت کرنے والوں کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ رکھیں گے. کنہیں رکھیں گے؟ کنہیں؟ خدا کی اطاعت کرنے والوں کو, رسول کی اطاعت کرنے والوں کو. اب میں نے بڑی زحمت دی اور میں معذرت خواہ ہوں, اب سن رہا کہ میں اب تمہیں لے کہاں جا رہا ہوں. خدا کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. اچھا, جو کہتے رسول ماننا ہے, جو کہتے خدا ماننا ہے. اب ایک دن ایسا ہوا کہ خدا نے کہا کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھو, رسول نے کہا نہیں مغرب کی 4 رکعت پڑھو. مسئلہ ہے, اطاعت دونوں کی کرنی ہے. خدا کہے اس کی بھی اطاعت کرو, رسول جو کہے اس کی بھی اطاعت کرو. اچھا, خدا نے کہا مثلا, یہ مثالیں دے رہا ہوں میں, مثلا خدا نے کہا کہ ذی الحجہ میں حج کرو, رسول نے کہا نہیں شوال میں حج کرو. خدا نے کہا کہ مہینے کے رمضان کے مہینے کے 15 دن روزے رکھو, رسول نے کہا نہیں 30 دن روزے رکھو. تو اطاعت تو دونوں کی کرنی ہے نا, خدا کی بھی کرنی ہے, رسول کی بھی کرنی ہے. تو اب اگر اختلاف ہو جائے تو کیسے اطاعت کرو گے؟ ہے سوال یا نہیں؟ یہ سوال اس لیے محمل ہے کہ خدا تم سے براہ راست بات نہیں کرتا, جب بھی بات کرتا ہے محمد کے وسیلے سے بات کرتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ ٹکراؤ ہو نہیں سکتا کہ رسول الگ بولے خدا الگ بولے. خدا جب تم سے بولا محمد کے حوالے سے بولا, محمد کے وسیلے سے بولا. بھائی عجیب بات ہے, تو خدا تو تم سے بات کرنے کے لیے محمد کو اپنا وسیلہ بنائے اور تم محمد کو ہٹا کر تنہا یا اللہ مدد کہتے رہو.
मोहम्मद रसूलुल्लाह को हटाकर, वसीले को हटाकर तन्हा अल्लाह से मदद मांगना चाह रहे हैं। भाई अजीब अजीब अहले फिक्र है, इनको कौन समझाए? ये जो वसीले के मुल्क है ना, उन्हें कह रहा हूं, कौन समझाए? भाई तवज्जो रखना, इन्हें कौन समझाए कि अगर माँ बाप का वसीला दरमियान में न होता तो दुनिया में तशरीफ ही न लाते। सुनना, मुझे जाहिर है कि वसीले पर रुकना नहीं है, लेकिन एक जुमला कह के मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा भाई, अजीब अजीब मरहला फिक्र है। माँ बाप का वसीला अगर बीच में न होता ना तो ये दुनिया में इनकार करने के लिए तशरीफ ही न लाते। अच्छा आप आगे सलामती की भाई अब दुनिया में आ गए। भाई तवज्जो रखना, इसलिए कुछ कहना चाह रहा हूं मैं। अबू अली सीना बड़ा मशहूर फलसफी गुजरा है, बहुत मशहूर इंटरनेशनल लेवल की शख्सियत है। उससे किसी ने पूछा कि इंसान में और जानवर में फर्क क्या है। भाई तवज्जो रहे, इंसान में और जानवर में फर्क क्या है? उसने कहा भाई एक फर्क तो सुनते जाओ, वो आसान फर्क ये है कि हर जानवर अपनी ग़िज़ा को खाता है सर को झुकाकर, और इंसान अपनी ग़िज़ा को खाता है उठाकर। भाई रुके रहना, खुदा की कसम रुके रहना। जानवर भैंस ग़िज़ा खाए सर को झुका दे, ऊंट ग़िज़ा खाए सर को झुका दे। भाई अजीब बात है ना, यानी जानवर अपने सर को अपनी ग़िज़ा के सामने झुका देते हैं। इंसान को बनाया है सरफराज, पसंद नहीं करता कि इंसान का सर झुक जाए ग़िज़ा के आगे। खबरदार अपने सर को ऊपर रखना। अब मैं कहता हूं मालिक सर तो रहेगा ऊपर, अब ग़िज़ा को हुक्म देके उड़कर मेरे मुंह तक आ जाए। कहा नहीं, ग़िज़ा रहेगी वहां, सर रहेगा यहाँ। तो मालिक अब खाए कैसे? कहा हाथों से उठा के खाओ ताकि लुकमे लुकमे पर वसीले के मोहताज रहो। तखलीक का निजाम समझ में आ गया कि तुम्हारा कोई काम वसीले के बगैर नहीं है। उठाओ दोनों हाथों से। भाई अजीब बात है, दो हाथ दिए उठाओ, देखो दो आंखों से, डायरेक्ट नहीं देख सकते बगैर आंख के। भाई है या नहीं? समियन बसीरा, इन्ना खलक़ना इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समियन बसीरा। हमने समाअत दी, सुनो दो कानों से, हमने बसारत दी, देखो दो आंखों से, हमने दो हाथ दिए, उठाओ दो हाथों से, हमने पांव दिए, चलो दो पैरों से, हमने होंठ दिए, बोलो दो होंठों से, हमने दांत दिए, चबाओ दांतों के दोनों चौखटों से। भाई यहां तक आ गए मेरे साथ। पर जब दुनिया में जिंदगी भर दोहरे वसीले से काम करते रहे तो आखिरत में फकत कुरान को न लाना, आले मोहम्मद को साथ में लाना। बस सुनते जाओ। तो मेरा नबी वसीला है खालिक और मखलूक के दरमियान। शरीयत पहुंची मोहम्मद के वसीले से, दीन आया मोहम्मद के वसीले से, कुरान आया मोहम्मद के वसीले से। भाई ऐसा है या नहीं? शरीयत आई मोहम्मद के वसीले से, तो अब जन्नत में मोहम्मद को हटा के जाओगे? यही लाना था अपने सारे सुनने वालों को। और इस मरहले फिक्र पर अब रोकने के बाद एक जुमला कहना चाहूंगा। कभी गालिबन 1 साल पहले तुम्हारे शहर में तकरीर करते हुए मैंने ये जुमला कहा था, और उस जुमले को रिलेट कर रहा हूं, जरा मेरे साथ साथ चलना।
تاکہ مقام محمد عربی واضح ہو جائے. اور اگر مقام محمد عربی واضح ہو گیا تو میں اس مقام سے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھو قرآن نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جاؤ آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو. ذرا قرآن کے لہجے کو دیکھنا، اسلوب بالکل صحیح کہا حضرت صاحب نے. ذرا اسٹائل دیکھنا قرآن کا. یا آدم، اچھا میں کوشش کروں گا کہ جو لہجہ ہے نا وہ تمہیں منتقل کروں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو. یا نوح اہبط بسلام آمنین، نوح امن و امان کے ساتھ کشتی سے باہر آ جاؤ، طوفان تھم گیا. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، ہم تجھے قیامت میں جنت دیں گے. یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا. ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا. یا موسیٰ انی انا اللہ، موسیٰ میں تمہارا خدا بول رہا ہوں. تیور دیکھ رہے ہو؟ پہچانو خدا، پہچانو خدا کو پہچانو. یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، عیسیٰ مت گھبراؤ ہم تمہیں اٹھا لیں گے، تمہیں ان سے بچا لیں گے، یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہیں اٹھا لیں گے. اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یحییٰ ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں، اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. تو تم نے دیکھا اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے یحییٰ، نام لے لے کے پکارتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندے ہیں، اس نے انہیں خلق کیا ہے. لیکن پورے قرآن میں آئے محمد کہیں نہیں ہے. سنتے رہو. اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے یحییٰ، نام لے لے کے پکارتا ہے. لیکن میرے نبی کو نام لے کے پکارا نہیں، اے محمد کہہ کے نہیں پکارا. یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اے رسول پیغام کو پہنچا دے، اے نبی پیغام کو پہنچا دے، بشارت کر، نذارت کر. تو اے رسول، اے نبی، طٰہٰ اے طیب و طاہر، یاسین اے سید و سردار، یا ایھا المزمل اے کمبل کے اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر اے چادر کے اوڑھنے والے. یعنی خدا کی نگاہ فقط محمد پہ نہیں ہے، جس کمبل کو اوڑھ لیا نگاہ اس پر بھی ہے. پیار سے بولو، سینے تاڑ کے بولو، للکار کے بولو. جتنی آپ میں قوت ایمانی اور روحانی ہے اس کو بڑے ہوئے کار لا کر کے دولت بنا کر کے نعرہ میسج تو پہنچ رہا ہے نا. یعنی یہ عجیب مرحلہ فکر ہے. اے کمبل کے اوڑھنے والے، کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے اس کمبل میں؟ اے چادر کے اوڑھنے والے، چادر کون سی؟ ہیرے یا سونے کی تھی؟ نہیں، چادر ہیرے کی نہیں تھی. اس چادر نے میرے محمد کو گود لے لیا کچھ دیر کے لیے، خدا کی نگاہ میں محبوب بن گئی. کمبل نے کچھ دیر کے لیے محمد کو گود لے لیا، خدا کا محبوب بن گیا. اور ابو طالب 14 برس گود پہ لے کے بیٹھا رہا. محل فکر ہے. اچھا تو یہ فرق کیوں ہے؟ میں ذرا مقام ختم نبوت پر رکنا، بہت تیزی کے ساتھ اس مقام سے میں آگے جاؤں گا. یہ فرق کیوں ہے کہ اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اور اسے جب پکارا اے چادر کے اوڑھنے والے، اے کمبل کے اوڑھنے والے، تو بات یہ ہے کہ انہیں
ان پیغمبروں کو، انہیں پیدا کیا، پھر منتخب کیا، پھر نبوت دی۔ میری بات کو مت ماننا، مت ماننا۔ اگر میں آیت سپورٹ میں نہ پیش کروں تو میری بات کو چیلنج کر دینا۔ میں نے کیا کہا؟ وہ سارے نبی جو ہیں انہیں پیدا کیا، پھر انہیں چنا، منتخب کیا، اور پھر انہیں نبوت دے دی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آیت سنو اور آیت کے نشانات یاد رکھنا، اور میرے ترجمے پہ بھی اعتبار نہ کرنا، قرآن میں جا کے دیکھنا۔ سورہ انعام 6واں سورہ قرآن کا، آیت میں پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا، بڑی طویل آیت ہے۔ آیت نشان 89 89 نہیں 98 نہیں 89 89۔ یہ ایک پیراگراف ہے 86 87 88 89۔ تو چاروں آیتیں نہیں پڑھوں گا میں، تو آخری ٹکڑا پڑھوں گا۔ پیغمبروں کے نام لیے اور نام لینے کے بعد کہنے لگا فاجتبیناہم۔ میں سننا، آرام سے سننا۔ کبھی کبھی میں اس موڈ میں بولتا ہوں، اگرچہ بولا نہ جائے لیکن اس موڈ میں بول رہا ہوں، بہت کم بولتا ہوں اس موڈ میں، اس موڈ میں ادھر بول رہا ہوں۔ فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ میں نے، اللہ کہتا ہے، میں نے ان نبیوں کو پیدا کیا، انہیں منتخب کیا، اور میں نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ یہ آیت یاد رکھنا، فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ ہم نے نبیوں کو پیدا کیا، انہیں منتخب کیا، اور ہم نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ یہ آیت یاد رکھو گے سورہ انعام کی۔ اور اب سورہ نحل 16واں سورہ، اس کا آخری رکوع، یعنی آخری سے 3 آیت اوپر۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم ہمارا شکر ادا کیا کرتا تھا، ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرتا تھا۔ وہ اکیلا تھا مگر اپنی ذات پہ امت تھا، وہ ہم پر بھروسہ کرنے کا عادی تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہم نے اسے خلق کیا، پھر اسے چنا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور ہم نے ابراہیم کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ تو آدم صراط مستقیم کی طرف، نوح صراط مستقیم کی طرف، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، سارے کے سارے صراط مستقیم کی طرف۔ یہاں تک تو آ گئے نا؟ الا، الف لام یہ کھڑا الا، الا کے معنی طرف، اور علا، عین لام یہ کھڑا الف، علا، علا کے معنی پر۔ زیر زبر کا فرق ہے اور الف اور عین کا فرق ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو الا طرف، علا پر، بھائی لفظ واضح ہو گیا۔ تو سارے انبیاء الا صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، اور میرا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اعلیٰ۔ سنتے جاؤ، سنتے جاؤ، اس لیے کہ تعامل وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، اے سید و سردار، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، ترجمہ ذمہ داری سے کر رہا ہوں، انکا لمن المرسلین اعلی صراط مستقیم۔ سارے رسولوں میں تنہا تو ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ یہاں تک میرے ساتھ آگے؟ تو سارے انبیاء صراط مستقیم کی طرف، میرا محمد صراط مستقیم پر۔ اور اب دوسری آیت تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، سورہ نحل ہی کی آیت ہے، 16واں سورہ قرآن کا، ضرب اللہ مثلا۔ اس آیت کو بہت ضرورت تھی کہ تشریح طلب تھی، میں تیزی کے ساتھ گزر جاؤں گا۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء وهو قل علی مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم۔ میں پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا۔ میرے محمد کے علاوہ ایک اور ہے جو عدل کرتا ہے اور صراط مستقیم پر ہے۔
इन आयतों को रिलेट करके ज़हन में रखना। नबी सिरात मुस्तकीम पर, सूरह नैल एक और है, नबी के अलावा वो अंबिया नहीं, वो तो है सिरात मुस्तकीम की तरफ। एक और है जो सिरात मुस्तकीम पर है, नहीं मालूम कि वो है कौन नबी के अलावा जो सिरात मुस्तकीम पर है। एक जुमला सुनते जाओ। देखो अभी जरा सी मेरे दोस्त के हाथ में हरकत हुई, मैंने मुड़ के देखा ना। अच्छा फिर मैं आपसे बातें कर लेता। ये होता है, ये जनाब मजहर साहब नेचर है आदमी कि अगर जरा सी कहीं हरकत महसूस हो तो आदमी मुड़ के देखेगा। अच्छा मुड़ के देखेगा और उसका मुतवज्जो हो जाएगा। ये ज़हन में रखोगे ना कि मैंने इधर देखा फिर मुड़ गया इधर, ये नेचर है। एक पैगंबर है सिरात मुस्तकीम पर, एक और है सिरात मुस्तकीम पर, मालूम नहीं कि वो है कौन। एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े साहबी किबार में शामिल है, बहुत अजीम शख्सियत है हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद की। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर उनकी मुलाकात हुई पैगंबर अकरम से। कहा या रसूल अल्लाह आप तो है सिरात मुस्तकीम पर, वो दूसरा कौन है? आप तो हैं सिरात मुस्तकीम पर, ये दूसरा कौन है आपके अलावा जो सिरात मुस्तकीम पर है? रावी कहता है कि सवाल खत्म हुआ था कि इतने में अली के घर का दरवाजा खुला, अली बाहर निकले। अब नेचर है ना कि जब आदमी निकलेगा तो मुड़ के देखेगा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने मुड़ के देखा कि कौन निकला, देखा कि अली निकले। फिर कहा या रसूल अल्लाह वो दूसरा कौन है जो सिरात मुस्तकीम पर है? कहा इब्न मसूद देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो। भाई अब इसे ज़हन में रखना कि अब दो हैं सिरात मुस्तकीम पर, मेरा नबी सिरात मुस्तकीम पर, मेरा अली सिरात मुस्तकीम पर। रुके रहना, अब मैं फिर तुम्हें कुरान की तरफ वापस ले जाऊंगा। तो अब दो है, इसे ज़हन के अंदर रखना। का सजदा कर, वो दूर से चलेगी बस सिरात मुस्तकीम पर। का आदम को सजदा कर, का मालिक इसे सजदा नहीं करूंगा, इसे खलीफा भी नहीं मानूंगा, इसलिए कि मैं हूं अफजल, और अफजल अपने से कमतर को खलीफा नहीं मान सकता। इब्लीस है मगर इतनी अकल रखता है कि अफजल के होते हुए कमतर को खलीफा नहीं बनना चाहिए। देखना भाई, अब ये काबिले बहस मसला है कि वो अफजल था या नहीं था, आदम से अफजल था या नहीं था। ये तो डिबेटेबल पॉइंट है ना, काबिल बहस मसला है। ये मेरा मौजूद गुफ्तगू नहीं है, लेकिन इतनी बात तय है कि वो इस बात को समझ रहा था कि अफजल के होते हुए वो खलीफा नहीं बनना चाहिए। भाई रुके रहना, इसलिए कि बहुत नाजुक मरहले पे ले आया हूँ और ले जाना है तुम्हें सिरात मुस्तकीम तक। तो जरा रुक के सुनना। मा मनाअका या इब्लीस, मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। इब्लीस, आए इब्लीस, या इब्लीस, आए इब्लीस, तू आदम को सजदा क्यों नहीं करता? मैंने इसे अपने दोनों हाथों से बनाया। अब ये कुरान की आयत मुबारक है, अपनी तरफ से कहूं तो मेरा गिरबान थाम लो, मेरी ज़बान पकड़ लो। या इब्लीस मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। या इब्लीस, या का मतलब आए इब्लीस, इस आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। ठीक भाई, बहुत तवज्जो है। तू इसे सजदा क्यों नहीं करता? मुल्ला जब इस आयत तक पहुंचता है तो या इब्लीस ज़बान से कहता है या नहीं कहता?
या रसूल अल्लाह कहते हुए मौत आती है। अजीब मरहला फिक्र है, अजीब मरहला फिक्र है। भाई रुके रहो, जिससे कि आज कुछ मसाइल हल हो, और बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ ताकि नौजवान दोस्तों तक ये मैसेज पहुंच जाए। इब्लीस, इसे सजदा कर। इसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। कहने लगा, उसके जवाब भी उसने कहा इब्लीस ने, कुरान है कुरान। कहने लगा कि तूने इसे मिट्टी से बनाया है और तूने मुझे आग से बनाया है, तो चूंकि मैं अफजल हूं इसे सजदा नहीं करूंगा। क्या दलील है इब्लीस के पास? मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया। अल्लाह के पास दलील क्या है कि मैंने आग से बनाया हो या मिट्टी से बनाया हो, बनाया मैंने है, सजदा कर। बनाया मैंने, बनाया मैंने, सजदा कर। अच्छा, कहने लगा नहीं, कि मिट्टी से बनाया तो सजदा नहीं करूंगा। तो अब अल्लाह और इब्लीस का नजरिया आमने सामने आ गया। इब्लीस की निगाह है कि बना किस चीज से, और अल्लाह की निगाह बनाया किसने? भाई यही है ना भाई। अब मैं तो बड़ा परेशान होता हूँ, और मैं कभी ये जुमला कह के गया, अपनी तकरीर से इक़्तिबास करके तुम्हें हदिया करके फिर आगे बढ़ूंगा। जब 12 रबीउल अव्वल आई और नबी का झंडा निकला, खुदा की कसम नबी का झंडा तो निकलता है, और अल्लाह सलामत रखे उन नबी का झंडा उठाने वालों को, इसे कि हमने तारीख में झंडा फेंकने वाले देखे, उठाने वाले नहीं देखे। सीधी है, बहुत आसान बात। ये तो है यही कि तारीख इस्लाम में झंडा फेंकने वाले तो नजर आए, झंडा उठाने वाला नजर नहीं आया। तो आज जो झंडा उठा रहे हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अच्छा भाई, झंडा उठा के चले, नबी का झंडा, नबी का झंडा उठा के चले। अच्छा, कहने लगे दूसरे जिन्हें इत्तेफाक नहीं हो समझते कि मियाँ इस डंडे में क्या है, एक लकड़ी है तो एक हरे रंग का कपड़ा बांध दिया है। मियाँ जो भी हो, एतराज तो ये है, और एतराज सिर्फ झंडे पे नहीं है, अब्बास के आलम पे भी है कि लोहे का पंजा है, चांदी का पंजा है, थोड़ी सी लकड़ी है, थोड़ा सा कपड़ा है क्या? भाई हुसैन के ताजिए पे भी ये एतराज है कि थोड़ी सी लकड़ी, थोड़ा सा कपड़ा, कुछ और कुमकुमे लगा दिए, ताजिया हो गया। आपने कहा कि नहीं, ये ना कहो। रसूल का मिंबर, मैं जब भी मिंबर पे आता हूँ चूम के आता हूँ, कहले भाई लकड़ी को चूमते तो मजाक हो गया। मैंने कहा नहीं, मिंबर है रसूल का, मिंबर है रसूल का, ताजिया है हुसैन का, आलम है अब्बास का, झंडा है नबी का। किसी चीज से बने तो आप उसूल याद रखना कि जिसकी निगाह इस पर हो के किससे बना, वो इब्लीस का पैरो है। जो निस्बत का एहतराम करे वो खुदा का पैरो, जो कपड़े पे निगाह रखे हुए इब्लीस का पैरो। भाई अजीब मरहले फिक्र है, जहां मैं देख के अपने सुनने वालों को आ गया, अजीब मरहले फिक्र है। अल्लाह ने उसके जुमले को बर्दाश्त न किया, कहा निकल, आप कुछ बिना आयत कर निकल, हमने तुझे निकाल दिया। जानते हो, एक आयत है सूरह बनी इसराइल में, अब पहले उसे सुनते जाओ। कहने लगा कि परवरदिगार तूने मुझे निकाल दिया ना जन्नत से। भाई सुनना, लअहतनिकन्न ज़ुर्रियतहु लइन अख़रतनी इला यौमिल क़ियामह लअहतनिकन्न ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला। भाई सुनना, इसके बाद की भी आयत पढ़ूंगा। मालिक तूने मुझे निकाल दिया, और निकाला है आदम के चक्कर में, ठीक? तो अब मैं तेरे सामने ये बात कह के जा रहा हूँ कि लअहतनिकन्न ज़ुर्रियतहु, आदम की पूरी ज़ुर्रियत को तबाह बर्बाद कर दूंगा। आहतने करने के मानी जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। किसे? आदम की ज़ुर्रियत को, इल्ला कलीला, थोड़े से लोगों को छोड़कर।
رکے رہو لاحتنکن ذریتہ الا خلیلا، اکھاڑ دوں گا جڑ پوری ذریت آدم کی. جھگڑا کیا میں تو ذریت آدم میں ہوں، آپ بھی آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے ابلیس سے؟ نہیں. ٹھیک ہے، اچھا میرا بھی کوئی ذاتی جھگڑا نہیں. اچھا تو اللہ کا جھگڑا ہے؟ بھائی جھگڑا تو آدم سے تھا، ریس لگی تھی خلافت کی آدم سے، وہ ہار گیا، آدم جیت گئے، یہی تو ہے نا. تو جھگڑا آدم سے ہے، انتقام ہم سے لے رہا ہے. بھائی یہ کیس کو سمجھ میں آیا؟ جھگڑا ہے نبی سے، جھگڑا ہے نبی سے، انتقام لیتا ہے اولاد سے. تو اب ابلیسیت سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ سمجھ رہے ہو بات؟ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. انہیں کہ بڑے دقیق مرحلے پہ لے آیا. تو ابلیسیت یہی ہے کہ اگر نبی سے انتقام نہ لے سکو تو اس کی اولاد سے انتقام لو. یہ ایک مقام ہے. سننا دوسرے مقام پر خود قرآن نے کہا کہ جب وہ جا رہا تھا جنت سے، کہا نکل، ہم نے تجھے نکال دیا، تو کہہ کے چلا لاقعدن لہم صراطک المستقیم. اب آیا ہوں صراط مستقیم پر. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. مالک میں جا رہا ہوں، تو نے مجھے نکال دیا، آدم کو نہیں مانوں گا، میں آ رہا ہوں. اور اب جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ بھی سن لے. ساری نسل آدم کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہ المخلصین، کے جو تیرے خاص بندے ہیں انہیں میں نہیں بہکا سکتا. یعنی عجیب مرحلہ ہے، سب کو بہکاؤں گا، انہیں میں نہیں بہکا سکتا. تو ابلیس تو انہیں پہچان گیا، آپ اب تک نہیں پہچانے. آپ کے نعرے کی آواز نجف تک پہنچے. آپ کروانا چاہیں گے نا؟ نجف بھی جائیں گے نا؟ ایک ہاتھ میں پاسپورٹ رکھے، ایک میں ولایت دہلی کی سٹیپ رکھے، تو ایسے احتیاط سے لگائیں تاکہ کاغذ نل اینڈ وائٹ نہ ہو جائے. تیرے دور سے والو، تیرے گرج کے والو، تیرے طبقے والو، تیرے کوچ کے والو، تیرے چوک کے والو، اس ممبر کی عظمت کی قسم، مجلس کی طہارت کی قسم، سرکار علاوہ کے خطاب کی قسم علی سب سے بلند ہے. ذرا کھڑے ہو کے امام زمانہ کا استعمال کر کے نعرہ لگائے، نعرہ عجیب مرحلہ فکر ہے. اور اب اس سے زیادہ زحمت سماعت بھی مقصود نہیں ہے، لیکن وہ جملہ تو تم تک پہنچ جائے نا. لاقعدن لہم صراطک المستقیم وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. انہیں تو میں بہکا نہیں سکتا، لیکن اب ساری انسانیت کو بہکاؤں گا. اور کہاں بہکاؤں گا؟ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، تیری صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا. تو آج سمجھ میں آیا کہ ابلیس مسجدوں میں نہیں بہکائے گا، صراط مستقیم پر بہکائے گا، صراط مستقیم پر بہکائے گا. اور ابھی میں قرآن سے ثابت کر کے گیا کہ صراط مستقیم پر دو ہیں، محمد صراط مستقیم پر، علی صراط مستقیم پر. تو اب سمجھ میں آیا کہ کہاں بہکائے گا؟ یا نبوت میں شک ڈلوائے گا یا ولایت سے انکار کروا دے گا. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. اچھا تو اب دیکھو ایک لفظ کو سمجھتے چلو، بہت زیادہ وقت اب نہیں ہے اور دامن وقت پہ گنجائش بھی نہیں ہے. بہت آہستہ آہستہ میں جس کو اختتامی مراحل سے قریب کر رہا ہوں. میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر، لاقعدن لہم، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. دیکھو صراط کہتے ہیں راستے کو، راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے، بیٹھنے کے لیے نہیں. اب کچھ سمجھ میں آیا
کہ جو صراط مستقیم پر چلتا ہوا جائے وہ جنت تک پہنچے گا، جو بیٹھ جائے وہ ابلیس کے ساتھ ہوگا۔ بھائی یہاں تک آ گئے نا؟ اگر آ گئے ہو تو میرے ایک جملے کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، جانا سب کو جنت میں، مسلمان نمازیں پڑھتا ہے جنت پہ جانے کے لیے، روزے رکھتا ہے گرمیوں کے روزے جنت پہ جانے کے لیے۔ یہ جنت دیکھی بھی ہے؟ نہیں، عجیب منطق ہے خدا کی قسم۔ روزے رکھنا ہے جنت پہ جانے کے لیے، حج کیا جنت پہ جانے کے لیے، ٹھیک، نمازیں پڑھی جنت پہ جانے کے لیے۔ یہ جنت دیکھی ہے؟ کہا بھائی دیکھی تو نہیں۔ کہا پھر؟ میں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی دیکھی تو نہیں، لیکن چونکہ سچے نبی نے کہہ دیا کہ ہے تو پھر ہے۔ سچے نبی نے کہہ دیا ایک جنت ہے تو سب کو تسلیم، اور سچے نبی کا 12 امام ہے، کسی کو تسلیم نہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت توجہ رہے، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے فکر پہ ہوں، اور اب بات کو اس مرحلے پر روک دوں گا۔ تو سب کو جانا ہے جنت میں، سب کو جانا ہے جنت میں، اور چلنا ہے صراط مستقیم پر۔ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی عجیب بات ہے نا، عجیب بات ہے بھائی۔ پوچھ لو سیدھا راستہ کہ یا رسول اللہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکات دینی ہے، خمس دینا ہے، واجبات تو پورے کرنے ہیں، لیکن یا رسول اللہ جنت جانے کا طریقہ کیا ہے؟ پوچھا۔ اور جب پوچھا تو میرے نبی نے جواب دیا۔ کم سے کم 2 روایتوں تو تمہارے ذہن میں پہلے سے ہوں گی، لیکن ان روایتوں کو بعد میں بیان کروں گا۔ تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم جنت کا وارث بنائیں گے ان لوگوں کو جو متقی ہیں۔ کون وارث بنے گا؟ متقی۔ ہم جنت کا وارث بنائیں گے ان لوگوں کو جو متقی ہیں۔ دیکھو وارث کے معنی جانتے ہو؟ وارث مالک نہیں ہوتا، وارث ہوتا ہے۔ بھائی یہ تصویر میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں یہ خریدوں یہ میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں، لیکن اگر باپ سے آئی ہے تو میں وارث ہوں، مالک ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں جنت کا وارث بناؤں گا، یعنی ہے کچھ مالکان جنت۔ ہے کچھ مالکان جنت، ان کی وراثت تمہیں ملنے والی ہے۔ تو یا رسول اللہ ہے کون؟ انا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔ اب احمد نہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی ملکہ اور سردار ہے۔ یہ سننا تقریر اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی، اور اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا اور کوئی کنٹروورسی نہیں ہے اس روایت پر، سب نے مانا ہے۔ ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار اور ملکہ ہے۔ تو نتیجہ خود نکالو نا کہ جب فاطمہ جنت کی عورتوں کی ملکہ ہے تو قیامت تک کی کوئی بھی عورت ہو سیدہ کی غلامی کر کے تو جا سکتی ہے، جھگڑا کر کے نہیں جا سکتی۔ دیکھ رہے ہو نا؟ اچھا تو اب یہ بتلا دیا کہ فاطمہ جنت کی ملکہ ہے۔ الحسن والحسین مشہور روایتیں ہیں، سیدہ شباب اہل جنت۔ یہ حسن اور یہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ یہ کمال ہو گیا، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، بیٹی نہیں بیوی۔ میں تو علی تک لے جا رہا ہوں تمہیں۔ زوجہ جنت کی مالکہ، خود علی۔ میں سننا گھبرا گئے نا؟ یہ ہے تو یہی، چاہے تمہیں اچھا لگے یا برا لگے۔ مالکہ ہے بیوی، مالکہ ہے بیوی کے بیٹے، علی نہیں۔ اور تم پوچھو گے نا کہ یہ میں نے کیسے کہہ دیا؟ بھائی علی کو تو پرواہ نہیں ہے جنت کی، اسے تو پرواہ نہیں ہے جنت کی۔ اور اب تمہیں حق ہے کہ مجھ سے پوچھو میں یہ جملہ کیسے کہہ دیا؟ کیا نہج البلاغہ کا وہ جملہ بھول گئے؟ ما عبدتک الہی ما عبدتک تمام لجنتی ولا خوفا من ناری بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ مالک یہ جو سجدے کر رہا ہوں نا تیری جنت کے لالچ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ
یہ جو میں سجدے کر رہا ہوں تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کر رہا ہوں. میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا تو تیری عبادت کی. جو خدا کی اہلیت پہ گفتگو کرے اس کی اہلیت پر آپ گفتگو فرمائیں گے. پہنچ رہے ہیں نا. تو علی نے کیا کہا کہ مالک جو میں نے سجدے کیے وہ تیری جنت کے لالچ میں نہیں کیے. علی کے علاوہ یہ جملہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا. اس لیے کہ جب علی پیدا ہوا تھا نا اور اس نے پہلا سجدہ کیا تھا تو اس وقت نہ جنت کی نہ جہنم تھا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جب نور اول خلق ہوا تو اس وقت نہ جنت خلق ہوئی تھی نہ جہنم. تو اس وقت جو سجدے کیے وہ جنت کے لالچ میں نہیں تھے, وہ جہنم کے خوف سے نہیں تھے. تو اسے تو پرواہ ہی نہیں ہے جنت کی. زوجہ ہے وہ مالکہ ہے جنت کی, ٹھیک. اچھا بیٹے ہیں وہ مالک ہیں جنت کے, اسے تو چاہیے ہی. کہا کہ نہیں, کیسے نہیں چاہیے. جنت بنائی ہے میں نے, دوں گا اپنے محمد کی اطاعت میں, بٹواؤں گا علی سے. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اب دامن وقت میں واقعی گنجائش نہیں. لیکن یہ جملہ جب زبان سے نکل گیا نا تو پھر اس جملے کو ایک مرتبہ اور سن لو. بنائی میں نے, دوں گا محمد کی اطاعت میں, بٹواؤں گا علی سے. مالک خود بانٹ دے, تو نے بنائی ہے بانٹ دے. کہا نہیں, میں ہوں رب العالمین. ساری دنیا کے لوگ میرے پیچھے لگ جائیں گے. ہندو کہے گا رام مجھے دے دے, عیسائی کہے گا گاڈ مجھے دے دے. اب دینا ان کو نہیں ہے, دینا کچھ مخصوص لوگوں کو ہے, تو میں نہیں بانٹوں گا. تو پروردگار اپنے حبیب سے بٹوا دے. کب بٹوا تو دوں اپنے حبیب سے, لیکن 73 کے 73 فرقے پیچھے لگ جائیں گے کہ یا رسول اللہ جنت ہمیں دے دیجئے. وہ بھی پیچھے آ جائیں گے جو کہتے تھے یا رسول اللہ مت کہو بدعت ہے. وہ بھی آ جائیں گے یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے, یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے, یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے. تو اگر میں بانٹوں ساری انسانیت میرے پیچھے آ جائے گی, اگر میرا نبی بانٹے تو سارے فرقے اس کے پیچھے آ جائیں گے. تو اب ایسے سے بٹواؤں گا جہاں کافر تو کافر ہے, منافق بھی داخل نہ ہو سکے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, گفتگو اس منزل پر اختتام پذیر ہوئی. ایسے سے بٹواؤں گا کہ کافر تو کافر ہے, منافق بھی اس کے دائرے میں داخل نہ ہو سکے. کربلا خطا ہے ایمان اور نفاق کے درمیان. کبھی اس جملے کی تشریح مجھ سے پوچھنا تو میں عرض کروں گا, یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی کا قاتل چھپ گیا, سیدہ کی اذیتیں چھپ گئی, حسن کو زہر دینے والا چھپ گیا. حسین نے طے کیا کہ اب ایسے میدان میں مقابلہ ہوگا کہ قاتل چہرے پہ نقاب نہ ہو سکے. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, گفتگو جہاں پہنچی ہے, دیکھو آل محمد کے فضائل متصل ہیں پیغمبر اکرم کے فضائل سے. اگر نبی سمجھ میں آ جائے تو علی سمجھ میں آئے گا, اگر علی سمجھ میں آ جائے تو علی کی اولاد سمجھ میں آ جائے گی. جب پیغمبر اکرم معراج میں گئے اور جبریل نے بھی ساتھ چھوڑا ہے اور اکیلے پیغمبر جا رہے تھے تو ادھر سے آواز آئی تھی, عبدی خلقت الخلق لاجلک, میرے بندے میں نے یہ پوری کائنات خلق کی ہے تیرے لیے فقط. یہ جملہ سن رہا, یہ معراج کی بات کر رہا ہوں. عبدی خلقت الخلق لاجلک, اللہ نے کہا
अपने हबीब से कि मेरे बंदे, मेरे हबीब, मैंने ये पूरी कायनात खल्क की तेरे लिए। तो एक मरतबा मेरे नबी ने सर उठाया, इसका रिपोर्टर कोई नहीं है, जिब्रील पीछे छुप चुके हैं। नबी ने खुद बयान किया कि अल्लाह ने मुझसे ये कहा, तो मैंने जवाब में ये कहा। नबी ने सर उठाया और कहने लगे इलाही तरक्तुल खल्क़ लिअजलिक, मालिक अगर ये कायनात तूने मेरे लिए बनाई है तो मैं इस कायनात को ठोकर मार रहा हूँ फकत तेरे लिए। ये पैगंबर ही कह सकता था, इससे छोटी हैसियत वाला इंसान ये जुमला कह नहीं सकता था कि तरक्तुल खल्क़ लिअजलिक, मालिक मैंने फकत तेरे लिए इस पूरी कायनात को ठोकर मार दी और तेरी बारगाह में आ गया। ये जुमला या नाना की जबान से निकला या नवासे की जबान से। कुछ याद आया? बस 2 जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। जब हुसैन इब्न अली जुलजना से जमीन पे आए और सजदे में सर रखा और शिमर आया है शहीद करने के लिए, तो शिमर ने देखा कि हुसैन के लम्हाए मुबारक हिल रहे, हुसैन कुछ कह रहे हैं। शिमर ने अपने कान को मुतवज्जे किया, सुनोगे? हुसैन कह रहे थे, भाई सुनना, हुसैन का जुमला सुनना। डायरेक्ट इसके बाद शहादत हो गई। हुसैन की जिंदगी का आखिरी जुमला, तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवा का व अयतमतुल अयाल लेकर अरा का, मालिक मैं तेरी बारगाह में तेरी मोहब्बत में पूरी कायनात को ठोकर मार के आ रहा हूँ और अब मुझे परवाह नहीं है कि सकीने तमाचा खाए। अब उसके कानों से बालियां नोची जाए मुझे परवाह नहीं है, उसके कुर्ते के दामन में आग लग जाए मुझे परवाह नहीं है, मैं सबको ठोकर मार कर तेरी बारगाह में आ रहा हूँ। ये जुमला, मालिक मुझे परवाह नहीं कि मेरी बेटी सकीना आप तमाचे खाए, सुन रहे हो ना? ये जुमला हुसैन के अलावा कोई कह नहीं सकता था। अब मुझे जुमला कहने की इजाजत है कि दुनिया में न मालूम कितने बाप गुजर गए, न मालूम कितनी बेटियां गुजर गई, लेकिन तारीख ने न हुसैन जैसा बाप देखा, न सकीना जैसी बेटी देखी। तुमने गिरिया किया और मजलिस अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो गई, तुमने गिरिया भी किया। और मैं तवील मसाइब पढ़ने का आदी नहीं, लेकिन कभी कभी मौका होता है कि उलमा ने जो चीज़ें लिखी हैं उन्हें कभी थोड़ा सा बयान कर दिया जाए। देखो ये बहस है किताब लिखने वालों में, मख्तल लिखने वालों में, कि सबसे ज्यादा मुसीबत किस शख्सियत पे पड़ी। तुम्हें भी हक है ये सोचने का कि करबला के वाक़े में सबसे ज्यादा मुसीबतें। भाई अजीब बात है खुदा के कसम। जानते हो उलमा ने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि भाई जो भी शहीद हुआ, आराम से 2 जुमले सुन लेना, करबला के मैदान में जो भी शहीद हुआ वो मसाइब के कमाल पे था, मसाइब। ठीक, ये कहना मुश्किल है कि किसके मसाइब पे था। उसके बाद जानते हो क्या लिखा? पढ़ने के बाद, सैकड़ों किताबें पढ़ने के बाद उलमा ने जो फैसला दिया कि हर शहीद मुसीबतों के कमाल पर, लेकिन जो असीर हुए उनकी मुसीबतें उनसे बड़ी हुई। क्या कहा कि सारे शुहदा मसाइब के कमाल पे थे, लेकिन हर असीर होने वाला, एक असीर होने वाला, सारे शुहदा की मुसीबतें एक तरफ और एक कैदी की मुसीबत एक तरफ। ये सुन लिया और अब आगे का जुमला सुनोगे। और फिर लिखा कि सारे कैदियों की मुसीबतें एक तरफ और हुसैन की बेटी की अकेली मुसीबत। तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। मैं अक्सर शाम गरीबा के वाक़यात में इकलीलुल मसाइब के हवाले से एक वाक़या पढ़ा करता हूँ और इन बच्चों को ये वाक़या हदिया कर रहा हूँ ताकि इसे ज़हन के अंदर, बड़ी छोटी सी बच्ची का वाक़या है। शाम गरीबा का सूरज
ٹوٹ گیا عاشورے کے دن. بس تم رو چکے, تقریر تمام ہو. بیوی نے شہزادی زینب اپنے بچے لکھے. سکینہ موجود نہیں تھی. بیوی تلاش میں چلی شہزادی ام کلثوم کے ساتھ. بس یہ جملہ سنو اور مجھے اجازت دے. تو یہ دونوں بیویاں چلی ہیں بچی کو تلاش کرتی, ابھی پہنچی نہیں. کیا خیال ہے تمہارا بچی کہاں ہوگی؟ باپ کے سینے پر سونے کی عادت تھی. جب کرتے کا دامن جل چکا, تماچے کھا چکی, گوشوارے نوچے جا چکے, اور جب نیند آنے لگی بچی کو تو مقتل میں آئی, بابا بابا کدھر ہو بابا. مجھے نیند آ رہی ہے بابا, مجھے اپنے سینے پہ سلا دو بابا. ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز بچی پہنچی. اب مجھے نہیں معلوم کہ سینے پر سونے کی عادت تھی, مجھے نہیں معلوم کہ بچی کہاں سوئی. سینے پر ہی سوئی, لیکن سینے پر اتنے تیر تھے کہ بچی سینے پر نہ سو سکی, حسین کے قریب سو گئی. اب سننا, ادھر بیویاں ہیں بچی کی تلاش میں. آخری جملہ آخری, تم رو چکے, تقریر تمام ہوئی. بیویاں ہیں بچی کی تلاش میں. ادھر شمر اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے فورات کی طرف چلا. دیکھا کہ حسین کی بچی حسین کے قریب سو رہی ہے. کیسے جگایا مطلب میرے پاس الفاظ نہیں. بچی گھبرا کے اٹھی اور رو کر کہنے لگی, شمر مجھے تازیانے نہ مار. آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. شمر مجھے تازیانے نہ مار. شمر نے ڈانٹ کے کہا, جاؤ سکینہ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ. کہا نہیں شمر, مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس رہنے دے. ایک مرتبہ اسے تازیانہ اٹھایا, پھر مارنا چاہا. بچی طرف گئی, کہا شمر میں 3 کام کر لوں پھر میں چلی جاؤں گی. شمر گھبرا گیا, کہا بیوی وہ 3 کام کیا ہیں؟ بس یہ جملہ سنو, مجھے اجازت دے دو. کہنے لگی بچی کہ شمر میرا پہلا کام تو یہ ہے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا. میں فرات کے کنارے جاؤں گی, چلو میں پانی لاؤں گی, اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ ڈالوں گی. میرا دوسرا کام یہ ہے کہ میرے بابا کا لاشا اڑیا ہے, میں جنگلوں میں جاؤں گی, پتے چن کے لاؤں گی, اپنے بابا کے لاشے پہ ڈالوں گی. اور آخری کام یہ کہ میرے بابا کی نماز نہیں ہوئی, میں کھڑی ہو جاؤں گی راستے پر. کیا ہے مسلمانوں, ایک مسلمان اٹھ گیا ہے, یہ غریب کیا کرو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگارہ ایسی بات کو قبول فرما. پروردگارہ ہمیں کامل ایمان فرما, ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق کرا. پروردگارہ مرحومین کی مغفرت فرما, مرحومین کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہمیں جو مریض انہیں شفا عطا فرما, ہم میں جو مقبوض ہوں کے قرض و ادا فرما, تعجیل فرما دو.